دو بھائی نشے میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھے، مگر نشے نے ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ کر دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی کہانی نشے کی رات۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سنہری اور گلابی رنگ ایک دوسرے میں گھل رہے تھے اور شہر کی قدیم گلیوں میں ایک عجیب سی رومانیت پھیلی ہوئی تھی۔ اسی شہر میں دو بھائی زین اور حارث اپنی محبت، دوستی اور رازوں سے بھری زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسا راز جنم لینے والا تھا جو ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کے نئے سیکشن کے آغاز پر ایک نیا طالب علم آیا جس کا نام اذلان تھا۔ اذلان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو پہلی نظر میں ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نرم صبح کی دھوپ جیسی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے کسی پرسکون جھیل کا پانی، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جو اس سے ملتا اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش دل میں لیے بغیر نہ رہتا۔ زین نے پہلی بار اذلان کو لائبریری کے باہر دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وقت چند لمحوں کے لیے رک گیا ہو۔ دوسری طرف حارث نے اذلان سے ایک سیمینار میں ملاقات کی اور اس کی گفتگو ذہانت اور شائستگی سے بے حد متاثر ہوا۔ دونوں بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دل ایک ہی شخص کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور اذلان آہستہ آہستہ ان کی زندگی کا اہم حصہ بنتا گیا۔ کبھی وہ تینوں کیفے میں اکٹھے بیٹھتے، کبھی شہر کے پرانے باغ میں لمبی سیر کرتے اور کبھی یونیورسٹی کے بعد گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ اذلان کو دونوں بھائیوں کی صحبت پسند تھی کیونکہ ان دونوں کی شخصیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بہت دلکش تھیں۔ زین جذباتی، تخلیقی اور خواب دیکھنے والا تھا، جبکہ حارث پراعتماد، سنجیدہ اور ذمہ دار تھا۔ ایک رات جب بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، زین اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا اذلان کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اذلان نے چند دن پہلے اس کی ایک اداس نظم پڑھ کر کہا تھا کہ اس کے لفظ دل کو چھو لیتے ہیں۔ زین کے لیے وہ جملہ معمولی نہیں تھا، اس نے اسے اپنے دل میں ایک قیمتی یاد کی طرح محفوظ کر لیا تھا۔ اسی وقت گھر کے دوسرے حصے میں حارث بھی جاگ رہا تھا۔ وہ اپنے فون پر اذلان کے ساتھ ہونے والی گفتگو پڑھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو وہ کسی اور کے لیے کبھی نہیں لایا تھا۔ اگلے دن تینوں دوست ایک ثقافتی میلے میں گئے جہاں روشنیوں، موسیقی اور خوشبوؤں نے ایک جادوئی ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ اذلان نے روایتی لباس پہن رکھا تھا اور جب وہ روشنیوں کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا تو زین اور حارث دونوں کے دل ایک ہی لمحے میں دھڑک رہے تھے، مگر انہیں اب بھی ایک دوسرے کے جذبات کا اندازہ نہیں تھا۔ رات کے اختتام پر جب لوگ واپس جا رہے تھے، اذلان نے بے اختیار دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس نے اتنا خوبصورت دن شاید پہلے کبھی نہیں گزارا۔ اس ایک جملے نے دونوں دلوں میں امید کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احساسات گہرے ہوتے گئے۔ زین نے اذلان کے لیے نظمیں لکھنا شروع کر دی جنہیں وہ کبھی بیچنے کی ہمت نہ کر سکا، جبکہ حارث نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہر روز اذلان کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا۔ ایک شام اذلان نے تینوں کے لیے دریا کنارے پکنک کا منصوبہ بنایا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور پانی پر سنہری لہریں ناچ رہی تھی۔ گفتگو کے دوران اذلان نے کہا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز سچا ساتھ ہوتا ہے، ایسا ساتھ جو مشکل وقت میں بھی نہ بدلے۔ یہ سن کر زین نے خاموشی سے اذلان کی طرف دیکھا، جبکہ حارث کے دل میں بھی ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ دونوں صرف پسندگی سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس رات پہلی بار تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا۔ زین اپنے کمرے سے پانی لینے نکلا تو اس نے حارث کو اذلان کی تصویر دیکھتے ہوئے مسکراتے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ رک گیا اور اس کے دل میں ایک بے نام سا خدشہ پیدا ہوا۔ دوسری طرف حارث نے بھی چند دن بعد زین کی ڈائری میں اذلان کے نام لکھی گئی ایک نظم کی جھلک دیکھ لی۔ اب دونوں بھائیوں کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاید ان کے دل ایک ہی سمت میں سفر کر رہے ہیں، مگر نہ کسی نے کچھ کہا اور نہ ہی کسی نے اپنے جذبات کا اعتراف کیا۔ خاموشی کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ پھر ایک دن اذلان نے دونوں کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ پیغام مختصر تھا لیکن اس نے زین اور حارث دونوں کی نیند اڑا دی۔ اگلے دن جب وہ طے شدہ مقام پر پہنچے تو اذلان دریا کنارے کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ زین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حارث کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ اذلان نے آہستہ سے ان کی طرف رخ کیا اور ایک گہری سانس لیا اور کہا، آج میں تم دونوں سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔
ازلان کے الفاظ سن کر زین اور حارث دونوں پر جیسے خاموشی طاری ہو گئی۔ دریا کنارے بہتا پانی اپنے رفتار سے چلتا رہا، مگر ان کے دلوں میں وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ ازلان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ان کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کسی ایسے فیصلے سے ڈرتا ہے جو ان کے درمیان فاصلے پیدا کر دے۔ زین نے نظریں جھکا لی کیونکہ اس کے دل میں موجود محبت اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، جبکہ حارث بھی پہلی بار اپنے جذبات سے انکار نہ کر سکا۔ چند لمحوں بعد حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی کہ دونوں بھائی ایک ہی شخص سے محبت کرنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ کوئی جھگڑا ہوا اور نہ ہی کوئی تلخ بات، بلکہ ان کے درمیان ایک عجیب سی اداسی اور احترام موجود تھا۔ اگلے چند دن تینوں ایک دوسرے سے کم ملے، مگر ہر ملاقات پہلے سے زیادہ بے چین کر دیتی۔ ازلان جب زین سے بات کرتا تو حارث کے دل میں خاموش حسد جاگ اٹھتا، اور جب حارث کے ساتھ وقت گزارتا تو زین کی راتیں بے خوابی میں گزرنے لگتی۔ پھر ایک شام یونیورسٹی کے سالانہ میلے میں جب روشنیوں سے سجا ہوا باغ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور موسیقی کی دھنیں فضا میں تیر رہی تھی، ازلان نے دونوں بھائیوں کو الگ لے جا کر بتایا کہ اس نے اپنے دل کی بات سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر دونوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ ازلان نے کہا کہ وہ ان دونوں کی محبت اور خلوص کی قدر کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ایک نام باقی دونوں احساسات پر غالب آ چکا ہے۔ زین اور حارث سانس روکے اس کا اگلا جملہ سننے لگے۔ ازلان کی نظریں کچھ لمحے جھکی رہیں، پھر اس نے آہستہ سے ایک نام لیا۔ اس نام کے سنتے ہی ایک بھائی کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی، جبکہ دوسرے کے دل میں جیسے خاموش طوفان برپا ہو گیا۔ مگر کہانی وہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس لمحے میلے کے ہجوم میں ایک ایسا شخص نمودار ہوا جسے ازلان اپنے ماضی میں چھوڑ آیا تھا، اور اسے دیکھتے ہی ازلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور پرانی یادوں کا درد ایک ساتھ ابھر آیا، جبکہ زین اور حارث پہلی بار محسوس کرنے لگے کہ شاید ازلان کی زندگی میں ایسے راز موجود ہیں جن سے وہ اب تک بالکل بے خبر تھے، اور یہی راز ان تینوں کے تقدیر کو ایک نئے اور غیر متوقع موڑ کی طرف لے جانے والے تھے۔ میلے کے شور میں جب وہ اجنبی شخص ازلان کے سامنے آ کر رکا تو چند لمحوں کے لیے سب کچھ دھندلا سا محسوس ہونے لگا۔ اس شخص کا نام سعد تھا۔ وہ ازلان کے ماضی کا ایک ایسا بھاپ تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے بند سمجھ چکا تھا۔ سعد کی آنکھوں میں برسوں کی جدائی اور ادھورے سوالات تھے، جبکہ ازلان کے چہرے پر بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ زین اور حارث حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی ازلان کو اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا۔ سعد نے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ صرف ایک سچ بتانے آیا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ یہ سن کر ازلان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سعد نے بتایا کہ برسوں پہلے جب وہ اور ازلان ایک دوسرے کے بہت قریب تھے تو حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا، اور ازلان نے اپنے دل کے جذبات قربان کر کے اپنے خاندان کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ یہ سن کر زین اور حارث کے دلوں میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ ازلان کے دل میں بھی درد اور قربانیوں کی ایک پوری داستان چھپی ہوئی ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور میلے کی روشنیاں ایک ایک کر کے مدھم ہونے لگی، مگر ان چاروں کے درمیان کھڑے سوال مزید روشن ہو گئے۔ بعد میں جب سعد وہاں سے چلا گیا تو ازلان کافی دیر تک خاموش رہا۔ پھر اس نے زین اور حارث کو بتایا کہ ماضی ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی یادیں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ زین نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بعض زخم وقت نہیں بلکہ ساتھ بھر دیتا ہے، جبکہ حارث نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جو لوگ واقعی اہم ہوتے ہیں وہ ماضی سے لڑنے میں انسان کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ ازلان ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا تو دیا، مگر اس کے دل میں ایک نئی کشمکش جنم لے چکی تھی، کیونکہ اب اسے صرف ایک جذبات کا فیصلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ اسے یہ بھی طے کرنا تھا کہ وہ دو بھائیوں میں سے کس راستے کا انتخاب کرے جنہوں نے مختلف انداز میں اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اور اسی رات جب وہ گھر واپس جا رہا تھا تو اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے ایک پیغام آیا جس میں صرف لکھا تھا، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں سب کچھ خود بتا دوں گا۔ یہ پیغام پڑھتے ازلان کے قدم رک گئے، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اسے محسوس ہوا کہ آنے والے دن صرف محبت کے امتحان نہیں بلکہ ایسے رازوں کے انکشاف کا آغاز ہے جو سب کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ رات کی بارش میں زین اور حارث دونوں بھائی نشے کی حالت میں سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔
ان کی آنکھوں میں اداسی اور دل میں ایک ہی نام تھا، اذلان۔ زین نے لڑکڑاتی آواز میں کہا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ حارث نے آہستہ سے جواب دیا، اور میں بھی۔ اسی دوران اذلان وہاں پہنچ گیا اور دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تم دونوں میری وجہ سے اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اذلان نے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ان کے لیے ویسے جذبات نہیں ہیں جیسے وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سن کر دونوں بھائی خاموش ہو گئے۔ بارش تیز ہونے لگی اور نشے کا اثر بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ زین نے گہرا سانس لیا اور کہا، شاید ہم نے محبت کو اپنی کمزوری بنا لیا تھا، جبکہ حارث نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور بھائی ہونے کا رشتہ بھولنے لگے تھے۔ اذلان نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، سچی محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو بہتر بنائے، نہ کہ اسے توڑ دے۔ اس رات دونوں بھائی گھر واپس لوٹے، نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اپنی زندگی اور رشتے کو دوبارہ سنوارنے کی کوشش شروع کی، اور وقت کے ساتھ ان کے دلوں کا درد بھی کم ہوتا گیا۔ اذلان ان کا اچھا دوست بنا رہا، جبکہ زین اور حارث نے سمجھ لیا کہ بعض لوگ ہماری زندگی میں محبت بن کر نہیں بلکہ ایک سبق بن کر آتے ہیں۔ یوں بارش والی وہ رات ان کی ادھوری محبت کا اختتام اور ایک بہتر زندگی کی شروعات بن گئی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔